کچھ کہنا چاہو گے آپ؟ نو چلو یار آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر. ناظرین، آج ایک دفعہ پھر بات کریں گے نور مقدم قتل کیس سے متعلق. اس کیس میں بنیادی طور پر جو پراسیکیوشن ہے اس کی جانب سے 2 اپلیکیشنز ایسی آئیں جس میں ان گواہوں کو ڈالا گیا، ان گواہوں کو بلانے کی جو درخواست کی گئی جو 173 کی پہلی رپورٹ تھی اس میں موجود نہیں تھے. اب عدالت نے پہلی ایک درخواست سنی، پھر دوسری، اس کا تھوڑی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اب ایک تیسری درخواست آ گئی ہے اور وہ آئی ہے ڈیفنس سائڈ سے. پہلے پراسیکیوشن کی 2 درخواستیں تھیں اور وہ دونوں عدالت نے ایکسیپٹ کی ہیں. تو پراسیکیوشن بھی پھر اب انہوں نے کہا کہ ہم بھی چیزیں جو ہے وہ کچھ لے کے آتے ہیں. یقیناً پہلے بھی ان کا جو ہے وہ مطمع نظر ہوگا یہ، لیکن اب پراسیکیوشن سائڈ مطلب تھراپی ورک کی جانب سے بھی ایک درخواست باقاعدہ طور پر آ گئی ہے. 3 پیجز کی یہ اپلیکیشن ہے جو انہوں نے ڈالی ہے، اور وہ بھی 3 جو گواہ ہیں ان کو بطور وٹنس وہ بلانا چاہتے ہیں ڈیفنس وٹنس کے طور پر. تو اس میں تھوڑا سا پس منظر میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے ڈاکٹر شازیہ نے جو بیان دیا تھا جو ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کے سامنے، اس بیان میں انہوں نے کہا جی میں ڈکٹیٹ کروا رہی تھی جو پوسٹ مارٹم تھا، اور ڈاکٹر سارا جو ہے وہ ایکچوئل پوسٹ مارٹم اس نے کیا تھا. تو اس بنیاد پر ڈاکٹر سارا کی طلبی بطور وٹنس، اس طلبی کے لیے پراسیکیوشن نے جو پبلک پراسیکیوٹر حسن عباس انہوں نے درخواست دائر کی کہ ان کو بطور وٹنس بلایا جائے، بطور پراسیکیوشن وٹنس. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ عدالت نے وہ درخواست سنی، لیکن دوسری سائڈ سے جو تھراپی ورک کے اکرم قریشی ہیں اور دیگر جو وکلا ہیں ان کی جانب سے اسٹرکٹ انہوں نے کہا کہ انہوں نے مخالفت کی. انہوں نے کہا کہ بالکل ان کو نہ بلایا جائے، یہ پراسیکیوشن نے لکونہ چھوڑا ہے اور پراسیکیوشن جو ہے اب اس کا برڈن کورٹ پہ ڈالنا چاہتی ہے. یہ جو انہوں نے اس میں لوپ ہول چھوڑا ہے اس کی ذمہ داری اب ان پہ آنی چاہیے. بہرحال یہ ہوا کہ عدالت نے ڈاکٹر سارا کی وہ درخواست بلانے کی ایکسیپٹ کر لی. پھر دوسری درخواست تھی ڈاکٹر انم اور ڈاکٹر حماد، یہ دونوں تھے، ان کا ذکر بھی انہوں نے کیا ہے. اس درخواست کو بھی عدالت نے ایکسیپٹ کیا اور ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا کہ وہ سٹیٹمنٹس بھی ان کی ہو چکی ہیں. تو یہ 3 وٹنس وہ تھے جو پہلی 173 کی لسٹ تھی وٹنس کی گواہوں کی اس میں نہیں تھے. اب جو تھراپی ورک ہے انہوں نے ایک درخواست ڈالی ہے اسی بنیاد پر کہ یہ 2 درخواستیں آپ نے ایکسیپٹ کی ہیں کہ ڈاکٹر حماد جو تھا اس نے ایگزامن کیا تھا میڈیکلی ظاہر ذاکر جعفر کو 23 جولائی کو، اور اس کے علاوہ میڈیکو لیگل افیسر ڈاکٹر شازیہ اور ڈاکٹر انم کے بارے میں ہے کہ اس نے میڈیکلی ایگزامن کیا تھا، تھراپی ورک کے لوگوں کو ڈی این اے ٹیسٹ لیا تھا، اور افتخار جمیل اور جو جان محمد ہے ان کے 9 لوگوں کے ڈی این اے ٹیسٹ لیے تھے. اب اسی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ یہ درخواستیں آپ نے ایکسیپٹ کی ہیں. تو اب ہماری آگے درخواست ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بندہ جو ہے وہ امجد زخمی ہوا تھا جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، اور وہ اس جگہ پہ وقوع پہ موجود تھا، اس کو میڈیکلی ایگزامن کیا گیا، اس کی سرجری ہوئی اور اس کی سرجری کنڈکٹ کی ڈاکٹر اسما راشد جو میڈیکل آفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف جنرل سرجری پیمز اسلام آباد کی، اور دوسری انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر طاہر ملک ہیں پی جی ٹی جنرل سرجری ٹیم 1 کے پیمز اسلام آباد کے ہیں. انہوں نے کہا جی ان کو جو ہے وہ یہ انہوں نے سرجری کی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جو میڈیکل لیگل سرٹیفکیٹ ہے واز آلسو پریپیئرڈ بائی دا ڈاکٹر فرح کمال ڈائریکٹر ایمرجنسی اینڈ ایکسیڈنٹ سینٹر اینڈ انچارج میڈیکل لیگل آفیسر پیمز اسلام آباد کو. 3 ڈاکٹرز کا انہوں نے کہا ہے کہ جنہوں نے کنڈکٹ کیا تھا ان کو سرجری بھی کی تھی، ایگزامن بھی کیا تھا، اور 3 ڈاکٹر جو ہے وہ اس سارے مرحلے میں شامل تھے. ان تینوں کے نام انہوں نے لکھے ہیں، اور آگے جا کر انہوں نے لکھا کہ کیا ایم ایل سی جو ہے وہ بڑی کلیئر یہ کہتی ہے کہ جو امجد تھا
وہ زخمی تھا اور اس کو اسالٹ کیا گیا تھا. اسی کیس میں جو ویپن بھی اس کو لگا تھا. تو یہ اس میں درخواست میں لکھا گیا اور آگے جو ہے نیکسچر بھی اس کے ساتھ لگایا گیا ہے تھراپی ورک کی اس درخواست کے ساتھ. اور اس کے بعد جو 4 پیراگراف ہے اس میں عدالت کو یہ بتایا گیا ہے کہ جو 540 ہے 540 CRPC وہ کلیئرلی وہ امپاور کرتا ہے عدالت کو کہ وہ وٹنس کو جو ایویڈنس ہو جو ضروری ہو اس کو فیئر جو ہے وہ ٹرائل یا انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس کو عدالت جو ہے وہ بلا سکتی ہے. تو اس میں جو 540 ہے CRPC کا اس کو بھی ریپروڈیوس بھی کیا گیا ہے, بتایا گیا ہے عدالت کو کہ 540 بنیادی طور پر کہتا کیا ہے. اس کے بعد 5 پیراگراف میں عدالت کو یہ کہا گیا ہے کہ عدالت جو ہے وہ ایک غیر جانبدارانہ اور انصاف کے جو تقاضے ہیں ان کو پورے کرنے کے لیے اس جو ضروری جو مینشن ڈاکٹرز ہیں ان کو سمن کرے اور ان سے جو گواہی ہیں وہ لی جائے. تو یہ بڑا اہم ہے کہ اب 3 نئے جو ہے وہ ڈاکٹرز 3 نئے گواہ جو ہے وہ ان کو طلب کرنے کے لیے تھراپی ورک نے یہ درخواست دی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے جو ڈیسیژن ہے وہ عدالت اس میں لے. اور جو پیر ہے اس درخواست میں اس میں عدالت کو 3 ڈاکٹرز جو ہیں ڈاکٹر اسما راشد جو میڈیکل آفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف جنرل سرجری پیمز اسلام آباد, ڈاکٹر طاہر ملک وہی جو ہے وہ جنرل سرجری ٹیم پیمز اسلام آباد کے, اور ڈاکٹر فاروق کمال جو ڈائریکٹر ہیں ایمرجنسی کے اور ایکسیڈنٹ کے, یہ پیمز کے ہیں 3 ڈاکٹرز. ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ عدالت ان کو تینوں کو جو عدالت الگ جو ہے وہ طلب کرنے کو آرڈر کرے اور اس کو طلب کر کے ان کی باقاعدہ گواہی ہو. اور گواہی جو پروسیجر ہے اس میں عدالت یہی ہے کہ اس درخواست پر جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ تھراپی ورک کی جو درخواست ہے اس پر جو 8 دسمبر کو جس دن نور مقدم کیس کی سماعت ہوگی تو اس دن اس جو درخواست ہے اس پر بھی جو دلائل ہوں گے, ظاہر سی بات ہے جو تھراپی ورک کے ہیں وکیل ہیں اکرم قریشی وہ دلائل دیں گے, انہی کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی. اور اس کے علاوہ جو پروسیکیوشن سائڈ ہے وہ بھی اس پر دلائل دے گی کہ یہ ان کو بلایا جا سکتا ہے یا نہیں. یہ تو بھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ پروسیکیوشن کی سائڈ سے 3 لوگ بلائے گئے ہیں, اب 3 جو ہے ڈیفنس سائڈ سے بھی نئے آ گئے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہوگا کہ عدالت اس درخواست کو کیسے دیکھتی ہے. اس درخواست کو اسی روز عدالت سن کر اسی روز جو ہے وہ فیصلہ کر دے گی کہ ان کو بلایا جانا ہے یا نہیں بلایا جانا. میری آبزرویشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے عدالت کیونکہ پروسیکیوشن سائڈ سے بھی وٹنس کو بلایا گیا ہے تو ان کو بھی بلانے کے آرڈر کر دے, لیکن حتمی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے کہ ہوگا کیا. اسی کے ساتھ 8 دسمبر کو دوسری جو درخواست ہے وہ بہت امپورٹنٹ درخواست ہے, وہ ہے وہ جو مرکزی ملزم ہے ظاہر ذاکر جعفر, اس کے جو میڈیکلی ایگزامن کرنے کے حوالے سے یا میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کے حوالے سے اس درخواست کو بھی 8 جو دسمبر ہے اس کو سنا جائے گا اور اسی روز جو ہے وہ توقع ہے کہ اسی روز اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ اسی روز ہو جائے گا. تو یہ ناظرین آج کی اپڈیٹ تھی نور مقدم قتل کیس میں. آئندہ کی جو 2 ویڈیوز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوگی, اس میں کچھ اہم چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کیس سے متعلقہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. تو تب تک اجازت دیجیے اور اس ویڈیو پہ آپ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور کامنٹ ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.